میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ولی پہلے بوتے سن گے بوتے ہیں فرمان لگے ہوں بوتے ہیں مدری دستا تا کوئی نہیں فرمان لگے تیرے کل آنکھی نہیں ویکھنا لیا جی تینوں نہیں دستا تے تیرا کچھ رب کو آنکھ مانگ ویکھنا لیا ولی تو ہیں وہ زیادہ ہیں میں نے عرض کی حضور دلیل دے زیادہ کیوں فرمانے لگے اگر چھت پرانا ہو جائے تو پوتے شتیروں کی لوڑ پڑتی ہے بہت بندے ہیں لیکن حضرت جی چھپے بیٹھے ہیں صرف ہماری وجہ سے کیونکہ ہم انہیں تنگ کرتے ہیں میں نے حضرت اپنے دادا شیخ کو دیکھا کہ 100 سال کے قریب آپ نے عمر پائی اور 20 سال کی عمر میں آپ مسند پہ جلوہ فروز ہوئے تو رو کے فرمایا کرتے تھے کہ 80 سال ہو گئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا پھر یہ کیا ہے کہ جویں دے مرید پھر ہوئیں دے بھائی ان لوگوں کو بھی تو ایسا پیر نہیں نہ چاہیے جو داڑھی کے لیے کہے ان لوگوں کو بھی تو ایسا مرید پیر نہیں چاہیے جو سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھنے کو کہے ان کو بھی تو ایسا پیر نہیں چاہیے جو حضرت تقوی والا ہو جو عمل والا ہو جو عقیدے کا ٹھیک ہو انہوں نے یعنی دے پیر چاہیے بس پھر جیسے مرید ویسے پیر باقی بندے ہیں ظاہر بھی ہیں اور بندے لیکن جو ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں میں حضرت صاحب جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بڑا سونا پنڈال سجایا داتا صاحب پروگرام تھا تو اندر بھی رش باہر بھی رش وہ مزار شریف وہ بات پتہ نہیں کیسے دل میں آئی میں نے بڑی بریک لگائی لیکن مجھ سے نہیں لگی وہ نکل گئی میرے منہ سے میں نے کہا جی داتا صاحب کہہ رہے ہیں بڑا رش ہے مسجد بھی بھری ہے باہر بھی رش ہے مزار پہ بھی رش ہے لیکن معین الدین نا جو ایک بھی نہیں ہے معین الدین معین الدین کوئی داتا صاحب پسینہ کھچن جاندہ ہے کوئی داتا صاحب مکھانے کھان جاندہ ہے کوئی داتا صاحب چول کھان جاندہ ہے جو اصل میں داتا صاحب کے پاس سودا وہ لینے جاتا ہی کوئی نہیں ہے آپ حضرت کسی دن جا کے کہو نا مزار پہ کھڑے ہو کہ حضرت تو کی دیکھو نا حضور حضرت سلطان الہند کوئی اجمیر سے نہیں گئے داتا کی بارگاہ میں آپ مدینہ پاک سے بغداد شریف مدینہ پاک سے بھی فیض دیا بغداد شریف سے بھی فیض دیا اور میں قربان جاؤں دو اتنے بڑے فیض ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کیا دیا ہوگا داتا صاحب نے کہ عرض کرتے ہیں گنج بخشے فیض اللہ مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرہ وہ جائے نا حضرت کی دن کھلو کے داتا صاحب چوری کرے نا حضور وہ جو حضرت سلطان الہند کو عطا فرمایا تھا اس میں سے کوئی قطرہ مجھے بھی عطا کر دے وہ تو انتظار میں ہے کوئی قطرہ مانگے آکے مانگ دے کوئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی وہ جاؤ نا سلطان بہو جا کے عرض کرو نا حضور وہ جڑی جنجرہ پھول گئی ہی تو انہوں نے احمد پور لے کے گئے میں بھی احمد پور جان لیا ہے میں نے بھی لے کے جائے نہ لے کے جائیں پھر بتانا مجھے آکے کہ نہیں لے کے گئے کوئی نہیں حضرت ایسی بات مکھانے کھان گئے تصویریں کھچن گئے چول کھان گئے تو واپس آ اس لیے پھر جیسے طالب ویسے ہی مطلوب حضرت نہیں حضرت طالب بنو بہت کچھ ہے حضرت ہم تو مائل بکرم کوئی شاید راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اس لیے حضرت بڑیاں سیٹاں خالی ہیں لیکن پرتی ہوں دیئے فجر تو پہلے سرگی 11-12 بھی نہیں پرتی ہوں یہ پرتی ہوں دیئے سیرے فجر تو رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت پڑتی رہتی ہے آؤ جنہوں چاہیے قادری فیض چاہیے نقشبندی چاہیے چشتی چاہیے سہروردی رنگ چاہیے وہ ویسی چاہیے لیکن سرگی فجر دی اذان تو بات پھر پڑتی بند دفتر کلوز پہلے اس لیے کسی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا ہے
بڑے جی وہ کتا وہ جیل میں بیٹھ کے نا سکا ہی بھونک رہا ہے جی میں بابے نے دکانہ بند کر چھڑے منہ نہ متھا جن پڑھو لتا ماما تو کون نہ دکان جنہوں دکان اللہ دے رسول نے کھول کے بند دیتی ہے تو چھوڑیا بند کرائے گا تو کون نہ بند کرانا جس کی دکان اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی فضل سے کھلی ہو تو کون ہوتا بند کرانے والا میں نے اس دن بھی کہا تھا تو پونک جنہ پونکنا تیرے پونکن نہ داتا صاحب نے کوئی فرق نہیں پھیڑا ہے اب تیرے پونکن نہ پتہ لگ گیا کہ تو کتا ہے تو کتا ہے وہ داتا صاحب تو کتا ہے وہ غریب نواز نے تو کتا ہے وہ غوث تو کتا ہے وہ جنید بغدادی تو کتا ہے وہ باجزید مستان دکانیں بڑی لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ سودا لہن اللہ کوئی نہیں یہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیے جی کیا دور تھا وہ کیا زمانہ تھا وہ لکھا ہے کسی نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت نا وہ اسم اعظم جانتی ہیں ماشاءاللہ ہے نا سونے پیر آئے عمل والے پیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ جاگ شریف ماشاءاللہ اس کو پتہ چلا کہ حضرت ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں ویسے حضرت صاحب میں ایک باری بابے نے پوچھا ایسے میں حضرت میں نے اسم اعظم فرمان لگے تو میں نے جو کہا نہیں ہے لیکن فرمان لگے میں تجھے ایک شعر سناتا ہوں سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا میں دسو جی مجھے آگے سے فرمان لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے محمد محمد میں کہتا رہا صرف ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اب کہتے نہیں میرا روز کا واہ ہے پہلی گال تو کہنوں تیاری کوئی نہیں سارے انہوں تویز چاہیے تو جے کسی نے کہن لی منا ہی لو تو پھر وہ بھی جا کے کوئی واپس آ کے پوچھتا مس بھائی صاحب پڑھن نال کامتی ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں چلیا اور ایک کامتے رہ گیا پیچھے اقبال تو آگے کی بات بتا گیا اقبال کہتا تو پوچھ رہا ہے کہ ان کا نام پاک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں کام رہ گیا پیچھے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کام کی ہوں نے حضرت جی کام کیا چیز ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے محمد محمد میں کہتا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی چل خرابی یہ کہتا نہیں کوئی حضرت ہم نے چھوڑ دیا کہنا خوب حضرت یہ تو ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں علماء اتنا سارا دن میں تانوں کہن دیا کیا کرو حضرت جی اور میری بات یاد رکھنا یہ جتنے حالات خراب ہوئے ہیں یہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اب ان کا نام لینا اصل میں حضرت آپ قرآن سے تو پوچھ ہی نہیں رہے کہ اے کلام اللہ اے کتاب اللہ دس کیوں حالات خراب ہوئے زمین کیوں تنگ ہو گئی آسمان کیوں روٹ گیا جی آسمان کیوں روٹ گیا پاکستان گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے کیوں ہٹا کا ریٹ آسمان میں پوچھو نا آپ حضرت جو ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا ان کی بومبیاں سنتے ہیں وہ جو رات کو آتے ہیں وہ ایک دو باری میں نہاں رہا بیٹھا تھا انہوں دی کال بھی آگئی کہتا درزہ میرا نام چلو میں نام نہیں لوں گا کسی کا آپ کی بومبیاں سنتے ہو قرآن سے پوچھو اور جب آپ قرآن پاک سے پوچھو گے پھر قرآن بتائے گا کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو اب مجھے بتاؤ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں دی کو ٹھیک کر دیں
چلو میں اے دو نام ایسے میں لے لاں گا، بندے بھی نہیں لینے. یہ جو آپ کی زبان سے میں نے کہی او جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، وہ باہر بھی یہی جاب کرتا رہا ہے، اس کے پاس وہ فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں وہ گڑی والوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، مانو آنکھوں کو 5-6 واری دوبارہ اسد عمر نو جمے. اللہ کی قسم یہ نہیں ٹھیک کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسد عمر کیا کرے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار کیا کرے گا؟ ادھر 9 پہ آسے امیدیں لگاؤ. کتنی بار دھوکہ کھانا ہے آپ لوگوں نے. فرمایا محمد ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. 75 سال ہو گئے جو کنے کے ڈانگ کھانے جانا کو. میں بڑا لمبے حضرت کوئی شربت، کوئی دارو، کوئی سرپ، کوئی ٹیبلٹ کو مل جائے کہ میں اس قوم کو کھلاؤں اور یہ قوم جاگ اٹھے. پتہ نہیں کی کھا کے سو گئی ہے، پتہ نہیں کی کھا کے. لیکن مولوی سلیمان تیرے اقبال روندہ ٹر گیا. وہ کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تو کیڑی دعائی لبدہ پرنڈے ہیں اور روندہ ٹر گیا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس لیے پتر بڑا ویلا ہو گیا، ان کوئی گل کرو، کوئی کام کی کرنا ہے. حضرت صاحب 10 محرم ایس قوم نے ضائع کی. میں نے ضائع ہی سمجھی، کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا. تسی میری خوش آمد کی تھی، میں تاڑی کی تھی. کتے بریانی کھا دی، کتے حلوہ کھا دا، کتے کھیر کھا دی. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. وہ موئے یزید نو گالاں گولاں کڑی ہیں تے کاٹ ہو گئے. تے انہی حضرت جیوندہ یزید آ جانا سارے نوٹ کے کلو جانا. بھئی حسینیت موئے یزید نو گالاں کڑنا نہیں، حسینیت جیوندے یزید نال للکارنا. او کدوں للکارنا حضرت؟ او جڑے 75 سال امام حسین دے نادیاں بریانیاں کھاجنیاں جاؤ لال کریے ہو. جڑی 75 سال ہو گئی امام پاک کے نام کی سبیلے پیتے، امام پاک کے نام کی بریانیاں فرنیاں کھیرے کھاتے ہوئے اٹھوئے لال کریے ہو. دسو زندہ یزید دا کی کرنا چاہتے لوٹ کے کھا گئے ملک میں. ستی قوم ہے، موٹروے گروی ادارے بک گئے سارے. باہر کے اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروغ. اوہ تیرا منہ سڑ جائے، تو پاکستان برائے فروغ کہتا ہے. ٹھیک ہے دن بڑے بڑے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے ہونا اس کو کچھ نہیں، کیونکہ یہ وہ بوٹا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. حالات بڑے بڑے ہیں لیکن کوئی نہیں نکلے گا انشاءاللہ. ان مع العسر یسرا. ایس والے عسر دا رنگ ہے، رنگ یسر دا بھی آنا ہے، لیکن ہے کہ اینج نہیں آنا ہے. اٹھنا پڑنا سانو محنت کرنی. حضرت جی 10 محرم کی کہہ کے گزار چھڑی جی میں تو پنج تن کا. اچھا بھئی میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے جی، لیکن میں سوال کرنے لگا بھائی جی تو 5 تن دا غلام ہے تے فجر جی تے کدی لبا نہیں. کتھے ہونا فجر ویلے؟ فجر جی کتھے ہونا؟ زور سے تے بھائی تینوں کدی مسجد چ ویکھیا نہیں میں، نہ تو کدی اثر چ دسے ہیں، نہ کدی تو مغرب چ لبے ہیں، نہ میں تینوں کدی شاہ ویلے ویکھیا. تے پھر تو غلام کس طرح ہو گیا؟